بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو جو دنیا بھر میں دیکھتے ہیں منور بٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں سنو کو، بہت صبح سے سنو پڑ رہی ہے اور ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہے، چھتیں کیا، سڑکیں کیا، گھاس، پارک، گاڑیاں سب اٹی پڑی ہیں برف سے۔ تو بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر باہر نکلے تو پھر خاصی مشکلات بھی ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، جو لوگ افریقہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ گرمی ہے آج کل، تو وہ لوگ تو اس کو شاید ان کو یہ سن کے تھوڑی سی اچھا لگے اور سردی فیل ہو۔ تو ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے دی گولڈن پاکستان انٹرنیشنل کے نام سے، اور اس میں ہمارے کافی سارے ممبران ہیں۔ تو اس میں بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی جو کہ کرنا چاہیے، جس کی ہم لوگ توقع کرتے ہیں، کر رہے تھے ان سے اور کرتے ہیں۔ تو اس میں سب کی اپنی اپنی رائے تھی کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے اور کیا کیا جو ہے وہ کس کس جگہ پہ جو ہے وہ کمزوری ہے۔ تو بنیادی چیزیں تو کافی ساری ہیں، لیکن دو تین جو بڑی چیزیں ہیں وہ ایک تو یہ جو کرپشن والا معاملہ چل رہا تھا، اس پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ابھی تک، بہت ساری ان کی کوشش کے باوجود عمران خان صاحب کی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک مہنگائی جو اتنی زیادہ ملک میں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، بہت زیادہ ہے۔ پھر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے، ان کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ کہ وہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں اس قابل جیسے ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب اپنے موقف پہ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی کیپیبل قسم کا بندہ وہاں پہ لگائیں اور جو ان معاملات کو ہینڈل کریں۔ وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، اور وہ ان کی وہ صلاحیت وہ نہیں ہے ایک کمانڈ اپنے ڈپارٹمنٹس پہ، اپنے صوبے پہ کہ جو ہونی چاہیے ایک بندے کی۔ تو سب کی یہی رائے تھی، اور یہ سارے جو ہے لوگ، یہ سارے عمران خان پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور سارے میچور لوگ ہیں ایج وائز بھی، اور کاروباری طبقے سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر مختلف ملکوں کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے سربراہان ہیں پاکستانیوں کے، اور جرنلزم سے ریلیٹڈ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ تو کافی اچھے اچھے لوگ ہیں اس میں شامل۔ تو لیکن سب کی یہی جو یونانیمس قسم کی رائے تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ، لیکن ان کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، وہ جیسے عدلیہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کوئی بھی کام اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ اس میں اس کا سٹے آ جاتا ہے، ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قانون سازی آ جائے تو وہ قانون سازی کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی کورٹ میں بلا لیتے ہیں۔ تو مطلب کام بیسیکلی عمران خان کو کرنے نہیں دیا جا رہا، اور اس میں بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو مینڈیٹ ہے عمران خان کے پاس وہ بھی بڑا تھن میجورٹی والا ہے، اور اس میں بھی ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں چار پانچ، وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے۔ اور ابھی جو فریش ایم کیو ایم وغیرہ نے جو کچھ کیا، اور جو پھر باقی جماعتوں نے کیا ہے، تو اب یہ صورتحال میں بندہ دل جمعی کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں، میں کینیڈا میں ہوں، باقی دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، کوئی فلپائن میں بیٹھا ہے، کوئی تھائی لینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے۔ تو سبھی لوگ ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ۔ تو یہ پریشانی کا ایک معاملہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آ نہیں رہی ہے، ابھی 1.5 سال ہو گیا گورنمنٹ کو۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ کچھ اس طرح کا لایا عمل اختیار کریں کہ یہ اس میں بہتری آئے، اور جہاں جہاں پہ اپنی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں، اور مہنگائی کو جس بھی طریقے سے ہو اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بہت ایک خطرناک حد تک جو ہے وہ عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اگینسٹ جا رہا ہے، اور یہ اس میں میڈیا بھی خاصا کردار ادا کر رہا ہے، لوگوں کے انٹرویوز کر کے
اور لوگوں کو ایک یعنی پلیٹ فارم جو ہے فراہم کر کے کہ بھی آپ آئیں اس پہ بتائیں آ کے. اور وہ میڈیا کی بات آپ کو پتہ ہے اب پاکستان میں اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اسی وقت یہاں آ جاتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو جہاں پہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو، عمران خان کو. تو یہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ مہنگائی جو سب سے اس وقت میجر ایشو بنا ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو کنٹرول کریں. اور اور بہت سارے ایشو ہیں جیسے چل رہے ہیں، وہ کر رہی ہے گورنمنٹ، ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اس سے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو اور اس کی سپیڈ تیز کی جائے. اور اس میں جو ادارے ہیں، ہماری افواج ہیں، ہماری عدلیہ ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا دل و جان کے ساتھ ساتھ دے تاکہ وہ ایک اچھا آدمی، ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے اور انتھک محنت کر رہا ہے عمران خان، تو اس کو کام کرنے کا موقع دیں. اور باقی جو دوسرے عناصر ہیں، جو کرپٹ لوگ تھے، ان کو تو بہت حد تک اب کافی مطلب جو ہے وہ شکست ہو چکی ہے. تو آئندہ بھی شکست ہی ہونی ہے ان کو انشاءاللہ. تو اس میں عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ بھی جہاں اتنا صبر کیا تھوڑا سا صبر اور کریں. تو یہ 2020 میں کہہ تو رہے ہیں کہ یہ بہتر سال ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن ٹائم چونکہ اس پہ تھوڑا ہوتا ہے. تو آپ اس کو اس پہ غور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس سے بھی مجھے کمنٹس میں آپ لوگ آگاہ کر سکتے ہیں. تو میں مشکور ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ ایوننگ. اللہ حافظ.